أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پر مشتمل ہے. ان دو آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں اور زمین و آسمان کے نظام پہ اپنی ملکیت اور حاکمیت کا اظہار کیا ہے. عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو پختہ رکھنے کے لیے ان دو آیات طیبات کو اپنے ذہن میں رکھنا، ان کا استحضار کرنا اور ان پر غور و فکر کرنا یہ بہت فائدہ مند ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ عرض کیجیے ہماری بارگاہ میں، اللہم اے اللہ، مالک الملک تو مالک ہے سب ملکوں کا، تؤتی الملک تو بخش دیتا ہے ملک، من تشاء جسے چاہتا ہے، وتنزع وہ چھین لیتا ہے الملک ملک، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج تو داخل کرتا ہے اللیل رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار اور داخل کرتا ہے تو دن کو فی اللیل رات میں، وتخرج الحی نکالتا ہے مردہ کو اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، وتخرج اور نکالتا ہے تو المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، وترزق تو رزق دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے. یہ جو پہلی آیت طیبہ ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مفسرین نے اس کا جو شان نزول لکھا اس کے متعلق مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر روم اور ایران ان ممالک کے فتح ہونے کی خوشخبری دی. تو اس وقت کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. تو وہ یہودی تھے، غیر مسلم تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی ہے کہ بادشاہیاں تو سب اللہ کی ہیں، اللہ جسے چاہے بادشاہی عطا فرمائے. آج اگر روم اور ایران دوسروں کے قبضے میں ہیں تو کل مسلمانوں کے قبضے میں بھی آ سکتے ہیں، جب اللہ چاہے گا ان کے قبضے میں آ جائیں. اس زبان مفسرین نے اس کا تعلق ہے وہ غزوہ خندق کے ساتھ، یعنی جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، وہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ خندق کھودنے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر 3 ضربیں لگائیں جس سے پورا مدینہ روشن ہو گیا. تو آپ نے 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا پہلی ضرب میں مجھے حیرہ کے محلات نظر آئے، دوسری میں روم کے سرخ محلات، اور تیسری میں مجھے سنائے یمن کے محلات نظر آئے. ان سب کو میری امت فتح کرے گی.
اس پر یہودیوں اور منافقین نے استہزاء کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات کو نازل فرمایا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک آیت تجربہ کا تعلق مختلف واقعات کے ساتھ ہو، یا کوئی ایک واقعہ کے تحت اتری ہو اور پھر اس سے ملتا جلتا کوئی اور واقعہ بھی پیش آ گیا، تو اس پر بھی آیت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابہ نے تلاوت کر دی ہے اس سے رہنمائی کے لیے، تو یہ ممکن ہے۔ تو بہرحال اس میں جو مضمون ہے وہ بہت عالی شان ہے کہ بادشاہی اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، کسی بھی قوم کا، کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی شخصیت کا ذاتی طور پہ حکومت کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور یہ نظام بدلتے رہتے ہیں، آج کس کے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، پرسوں کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور بطور خاص جب حکومتوں کے اراکین سرکشی شروع کر دیتی ہیں، ایک عرصے تک انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، پھر اللہ کی منشا کے مطابق وہیں سے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ان کے نظام کو طے و بالا کر کے اپنا نظام قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام جب سے یہ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ عبرت حاصل نہیں کی جاتی۔ جو بھی آتا ہے وہ اتنا ظالم بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا مطلق العنان سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا۔ اب یہ بڑی حکومتوں کے لیے بھی ہے، اور پھر چھوٹی چھوٹی ہماری حکومتیں، جو گھر کی حکومت، کسی ادارے کی حکومت، کوئی بندے کی ذمہ داری، کوئی سرپرستی، جو بھی اللہ بندے کو دیتا ہے، تو اس میں یہی چیزیں کار فرما رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت دے، کسی کو کوئی ذمہ داری عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ اسے اچھے طریقے سے نبھائے اور اپنی توجہ اپنے رب کی طرف رکھے اور پوری دیانت کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرے۔ قل اللہم مالک الملک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے، یعنی آپ میری یہ تعریف کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ چاہتے ہیں کہ میری تعریف کیجیے، اللہ ہے ہی تعریف کے لائق۔ جب حضور کو فرمایا جا رہا ہے آپ میری تعریف کیجیے، تو پھر ہمارے لیے اللہ کی تعریف کرنا، اس کی حمد و ثنا کرتے رہنا، اس کے ناموں کا وظیفہ کرتے رہنا کتنا عظیم کام ہوگا۔ فرمایا اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک ہے سب ملکوں کا، تو تل ملک من تشاء، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے تو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جو اپنی غلط کارستانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے، اللہ سے ذلیل کرنا چاہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اسے صاحب عزت نہیں بنا سکتے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے اپنی عزت و آبرو کی سلامتی کا سوال کرنا چاہیے۔ بھی یادک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بلائیاں، تو اگر ہم بلائی چاہتے ہیں تو پھر ہمارا رجوع اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کا حصہ دن میں، وتولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے دن کا حصہ رات میں۔ اب دیکھیں نا راتیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں، عموماً کوئی کہے جی رات 12 گھنٹے کا دن ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہے، یہ تصور بنتا ہے دن میں، لیکن دیکھیے گرمی اور سردیوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے، رات چھوٹی ہوگی دن بڑا ہو گیا، دن بڑا ہو گیا رات چھوٹی ہوگی، یہ رات کا دن میں داخل ہونا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس مردہ کو زندہ سے نکالنا اور زندہ کو مردہ سے نکالنا، اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا زندہ جانور سے بے جان انڈا پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں مردہ گوشت کے ٹکڑے میں روح ڈال کر اسے زندہ کیا جاتا ہے۔ یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یا اس سے مان بھی موت یا زندگی مراد ہے، جیسے کافر مردہ سے زندہ مومن، یا جاہل مردہ سے زندہ عالم۔
کافر ہے تو وہ تو مانوی طور پہ مردہ ہے، دل تو اس کا مردہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی اولاد میں کسی مومن کو پیدا فرماتے ہیں، مردہ سے زندہ پیدا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ محنت کرنا یہ انسان اس کا پابند کیا گیا ہے، آگے اس محنت کا اسے پھل کتنا ملنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے، جسے چاہے رزق تنگ کر لے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، عزت کا رزق اس سے مانگنا چاہیے اور اسی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک وظیفہ لکھا ہے اور یہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل توجہ ہے اور پلے باندھنے والے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ واقعہ ہے مجمع کبیر میں امام طبرانی نے حدیث نمبر 343 کے تحت اسے لکھا ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل ایک یہودی کے مقروض تھے، جمعے کا وقت ہو گیا اور وہ یہودی حضرت معاذ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب باہر نکلیں تو پریشانی ہے، آپ کی جمعہ کی نماز رہ گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے پوچھا کہ جمعہ میں آپ غیر حاضر تھے، تو آپ نے وجہ بتائی کہ یہودی میرا پیچھا کر رہا تھا اور میرے دروازے کے باہر کھڑا تھا اور اس وقت میرے باہر نکلنا میرے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھا کروں۔ اب وظیفہ کیا تھا؟ یہی دو آیتیں، قل اللہم مالک الملک سے لے کر وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، سورہ آل عمران کی آیت 26 اور 27۔ فرمایا یہ دو آیات پڑھو، پھر اس کے بعد پڑھو رحمان الدنیا والآخرہ وَرَحِیمَهُمَا تُؤْتِی مَن تَشَاءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَن تَشَاءُ ارحمنی رحمةً تغنینی بها الرحمة من سواک۔ دوبارہ سنیں، اگر لکھنا چاہیں تو اپنے پاس لکھ لیں، رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ وظیفہ عطا فرما کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر دنیا بھر کے سونے کا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اتار دے گا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت فرمائے گا، تیرے لیے مال دولت کے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ تیرا قرض اتر جائے گا۔ کتنی عظیم دعا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔